شاہراہ نگر بنتا ہے تو نگر کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جہاں تک کریڈٹ کا سوال ہے تو یہ آئیڈیا ہی میں نے فلوٹ کیا ہے انیشیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پریس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبارک حسین نگری۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان حلقہ 5 کے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ جناب سجاد حسین شیرلیاٹ صاحب۔ ان سے سیاسی اور سماجی معاملات کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جی بی پریس کو گرما میں اچانک کراچی آنے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں آپ کے؟ اس میں دیکھیے، یہ ہمارے کچھ قومی اور اہم کچھ ایشوز تھے جس باعث سے ہماری کمیونٹی نے مجھے حکم کیا، تو اس وجہ سے میں کراچی آیا ہوں۔ اور یہ قومی معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں اور سیاسی معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے سیاسی مستقبل کے اندر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے جو الیکشنز آئیں گے اس میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے کسی دوسرے پارٹی جوائن کرنے کا کوئی آپ کا پلان ہے کیا؟ دیکھیے، اس حوالے سے میرا جو ڈیسیجن ہے وہ اٹل ڈیسیجن ہے۔ میری سیاست اور میں نے اسی پاکستان مسلم لیگ نون سے میں نے سٹارٹ لی ہے اور انشاءاللہ یہی سلسلہ آگے بھی چلے گا۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اگر سجاد شیرلیاٹ صاحب نون لیگ سے ہٹ کے اگر آتے ہیں تو وہ جیت سکتے ہیں، کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ نہیں، میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہم نے اپنے سابقہ چیف منسٹر کی سربراہی میں دعوے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے جو کوپریشن ہمارے ساتھ بالخصوص میرے ساتھ کی ہے، نہ صرف میں نے اپنے حلقہ 5 میں کام کیا ہے بلکہ میں نے پورے ڈسٹرکٹ نگر میں کام کیا ہے۔ جو آج کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہرس میں جو نظر آ رہا ہے اس میں میری محنت ہے اور حفیظ فرد واحد کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہے، یہ پوری نگر کمیونٹی کا ڈیسیجن ہے۔ یہ حسینی سپریم کونسل کا فیصلہ تھا، اس میں کوئی 2-3 ووٹ ہمارے آؤٹ ہو گئے تھے، اس کے خلاف میں تھے، باقی سب کا جو ہے یونانیمس ڈیسیجن تھا کہ وہ ہرس میں بنے۔ اچھا سر، شاہراہ نگر کے اوپر تھوڑا سا آپ سے کامنٹس لینا چاہوں گا کہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے شاہراہ نگر بننے میں، اور اگر شاہراہ نگر بنتا ہے تو نگر کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جہاں تک کریڈٹ کا سوال ہے تو یہ آئیڈیا ہی میں نے فلوٹ کیا ہے انیشیلی۔ اس میں ہماری گورنمنٹ بنے ہوئے کچھ ہی مہینہ بھی ہوئے تھے۔ چیف منسٹر نے آنا تھا ہوپر، وہاں پہ ایک فیسٹیول تھی، وہ نہیں آ سکے کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ تو سی ایم صاحب کی ڈائریکٹیوز پہ ہمارے ورک منسٹر صاحب اور اس وقت کا جو پارلیمانی سیکرٹری صاحب تھے برکت جمیل صاحب، جب وہ ہوپر آئے تو پھر راکپوشی سے ہوپر تک میں نے ان کو بریف کیا، اور یہ اسی انداز سے میں نے بریف کیا کہ جس طرح سے میاں محمد نواز شریف نے نگر کو ایک الگ آئیڈینٹی دی ہے اور ایک ضلع دیا ہوا ہے، تو نگر کو چلنے کے لیے ایک راستہ چاہیے، اور نگر میں جو پوٹینشیل ہے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے وہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس روڈ کی اشد ضرورت تھی۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بھی یہ اس کی بڑی اہمیت تھی، اور ساتھ ساتھ یہ کیس کا الٹرنیٹیو روٹ بنتا تھا۔ تو یہ اس وزٹ میں جو ہمارے ورک منسٹر تھے ان کے ساتھ جو ہمارا وزٹ تھا اس میں تھارولی میں نے بریف کیا تھا، اور ورک منسٹر صاحب اور چیف منسٹر میں شکر گزار ہوں ان کی ڈائریکٹیوز کے مطابق ہم نے کارروائی کی۔ میں نے اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں نے باقاعدہ ڈیمانڈ کیا، چیف منسٹر صاحب نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ میں اس دفعہ فیزیبلٹی میں کروا دوں گا PC2، اس نے اپروو کی، جس کے نتیجے میں وہ 5 کروڑ روپے اس نے DP میں ریفلیکٹ کیے، جس حوالے سے ہے ہمارے سابقہ جو ہمارے سپریم کونسل کا چیئرمین ہے اور بہت سارے ذمہ داران ہیں جو آج ہم میں موجود ہے، وہ سب گواہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیمانڈ ہماری مسلم لیگ کی طرف سے، ہمارے شیرلیاٹ کی طرف سے ہم نے دی ہے، اور اس دفعہ میں PC2 رکھ رہا ہوں، شاہراہ نگر انشاءاللہ بنے گا۔ اور جہاں تک کریڈٹ کا سوال ہے، ایک انیشیٹو لینا پڑتا ہے، اس کے اوپر بڑا کام ہو جاتا ہے، اس کی ایک فیزیبلٹی بن جاتی ہے، پھر فیڈرل PSDP کی یہ سکیم ہے، ہمارے لیول سے اوپر کی سکیم ہے، تو یہ فیڈرل میں جاتا ہے۔ فیڈرل کی گورنمنٹ جو ہے اس وقت ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، تو اس پیریڈ میں یہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ پہ حافظ الرحمان نے
2019 میں بھی فیڈرل پی ایس ڈی پی کی اسکیم میں ڈیمانڈ میں شامل کیا, 2020 میں بھی چیف منسٹر نے ہماری ڈیمانڈ میں شامل کیا, اور یہ تبدیلی سرکار نے ہماری اس اسکیم کو اس میں ریفلیکٹ نہیں کیا, جس وجہ سے وہ پچھلے ان ادواروں میں وہ نہیں آ سکا. اس دفعہ سنا ہے کہ کوئی انہوں نے آگے شامل کی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں جون جولائی تک, اگست تک پتہ چل جائے کہ ہماری اسکیم آتی ہے یا نہیں آتی ہے. اور یہ آئیڈیا اور اس کے اوپر انیشل ورکنگ جو ہے, تقریریں تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل ورک ہم نے کیا ہے. اس حوالے سے چیف منسٹر کے اپنے کمنٹس بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. برتر کا جو روڈ ہے اس کو کینسل کر کے جو ہے وہ ہنونو کا روڈ اس جگہ پہ انہوں نے رکھا ہے. کیا صداقت ہے اس بات کے اندر؟ اس میں دیکھیں, مجھے منافقت بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے. میں صاف بات کروں گا اس حوالے سے. وہ جو اسکیمیں بن رہی تھی اس وقت برتر کی الگ اسکیم تھی جو میری ڈیمانڈ تھی. ہنونو روڈ کا, ہنونو نہیں, یہ اوول شیپ روڈ حضرت زوان کی ڈیمانڈ تھی. وہ جو ہمارا سیکٹری تھا اس وقت پنجاب کا, بلال میمن, اس نے باقاعدہ ہمارے ایگزیکٹو انجینئر کی کلاس لی. اس نے کنسولیڈیٹڈ اسکیم بنانے کے لیے اس نے جب دوبارہ جو ہے ہدایت کی تو ہمارے ایگزیکٹو انجینئر نے وہ ایک کنسولیڈیٹڈ اسکیم بنائی, جس کے نتیجے میں وہ نومنکلیچر سیم آیا. وہ اس کی اے ڈی پی کی جو ہے اے ڈی پی کا نمبر سیم ایک ہی آیا اور وہ نومنکلیچر سیم آیا, جس کی وجہ سے تھوڑی سی جو ہے کنفیوژن ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. برتر کی اسکیم آج بھی میرے پاس سارے پیپر میرے پاس موجود ہے, پیپر ایویڈنسز. اور اس طرح نہ صرف برتر کا بلکہ جتنا کام میں نے کیا ہے, چیف منسٹر صاحب میرے جلسے میں بھی آئے تھے مریم صاحبہ کے ساتھ, وہاں پہ بھی اس نے بھی برملائی اظہار کیا کہ میں نے اپنے گزشتہ 5 سالوں میں نگر سے ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے باوجود پارٹی کے اندر میں نے 7 ارب کی اسکیمیں دی ہیں. اس میں نے اپنے حلقے میں 2.5 ارب کی اسکیمیں گزشتہ 5 سالوں میں نے ریفلیکٹ کروا دی. ہمارے ٹو چوک جو روڈ ہے سر, وہ پچھلے تقریباً 5 سالوں سے بالکل جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے. گنیش پل سے نگر چوک کا جو روڈ ہے, اگر ان روڈوں سے سر اگر کسی مریض نے اگر گزر نہ ہو تو سر مریض کا حال آپ کو خود پتہ ہوگا کہ اس کی کیا حالت ہونی چاہیے. کیوں ابھی تک ان روڈوں پہ کام کیوں نہیں ہو رہا سر؟ اس حوالے سے یقیناً میرے کئی بار جو ہے نشستیں پبلک کے ساتھ اور ہمارے جو ریلیونٹ کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں. شاہ رخ صاحب نے کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کانٹریکٹر کو جو ہے ہٹایا جائے, کسی اچھے کانٹریکٹر کو دیا جائے. وہ ریویژن سمری سیکرٹری ورکس کے پاس موجود تھی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمارے ایگزیکٹو انجینئر نے ایک نئی سمری جو پریکٹیکلی اور فزیکلی سائٹ کے مطابق وہ اپلیکیبل تھا اس نے جمع کروا دی ہے. اور جہاں تک میں ایک ہفتہ پہلے میں گلگت میں تھا تو میں نے بارہا کوشش کی ہے اس حوالے سے اس فائل کو میں آگے لے کے جاؤں, تو انشاءاللہ ویری سون میں جاؤں گا اور اس کو میں فالو اپ کروں گا. اور رہی بات یہ گنیش ٹو نگر چوک تک کا جو روڈ ہے وہ ایک باقاعدہ پہلے سے بڈ ہو چکا ہوا ہے, تو وہ اسکیم اب اس وقت چل رہی ہے. لیکن کانٹریکٹر کا جو سپیڈ جو ہونا چاہیے تھا وہ ذرا ہمیں کم نظر آتا ہے. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ریویژن سمری گئی ہوئی تھی, لیکن اوپر سے وہ ریویژن سمری اس دفعہ ڈیفر ہو گئی ہے. تو باقی کانٹریکٹر کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو پر ایس او پی جو پہلے سے اس کی جو ہے ایگریمنٹ کے مطابق جو ذمہ داری دی گئی ہے کانٹریکٹر کو, وہ اسی حساب سے اس وقت میرے خیال سے کام چل رہا ہے. سر پی ٹی آئی کا جو موجودہ حکومت ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں, دیکھیے باتوں کی حد تک, تقریروں کی حد تک تو عوام جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے. تو پوری عوام کا, پوری جی بی کا, تمام پارٹیوں کا انتظار ہے کہ یہ جو 370 ارب کی جو انہوں نے ایک پیکیج یا گرانٹ یا جو ایک شو بازی کی ہے اس کا جو ہے پتہ چل جائے گا 20 جولائی کے اندر. یہ واقعاً دے رہے ہیں, لیکن ہمارا ماننا یہ ہے یہ لوگ تو اس گورنمنٹ نے یہ 70 ارب تو سیدھا تھرو فال کی جو ہے اسکیموں کے پیسے ہیں. باقی پیسے جو ہے وہ 5 ایئر پلان کا پیسہ ہے, اس میں کوئی بڑی جو ہے کوئی تبدیلی خاص مجھے نظر نہیں آتی ہے. باب نگر کے اوپر آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا کہ کیا کہیں گے اس کا جو ٹینڈر ہوا تھا وہ باب نگر کے نام سے ہی ہوا تھا. اب جو ہے شنس کو چھوڑ کے اس کو
حارث پداس منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ سٹی گیٹ ابھی رکھنے جا رہے ہیں. کیا کامنٹ کریں گے؟ اس کو کہاں بننا چاہیے اور کس نام سے بننا چاہیے؟ اس حوالے سے چونکہ میں سپریم کونسل کا اعزازی ممبر بھی ہوں کہ یہ ہمارا ایک کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے. یہ ہمارے جوائنٹ ہاؤس کا ڈیسیجن ہے. اس میں 84 جو ہمارے ممبران ہیں ان کا کلیئر کٹ ڈیسیجن ہے. یہ باب نگر بننا چاہیے اور شنس میں بننا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اگر بنا بھی لیتے ہیں سٹی گیٹ کے نام سے تو کیا ہوگا؟ آگے کا جو لاہ عمل ہوگا وہ عوام کی جانب سے اور جو باقی سیاستدان ہیں ان کی جانب سے کیا موقف ہوگا؟ ہمارا ڈیسیجن تو اٹل ہے پہلے سے. اف سپوز اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اپنے پبلک میں جائیں گے. مسلم لیگ نون کی ایک بڑی قیادت جو ہے وہ 2020 کے الیکشن میں نگر خاص آئی مریم نواز کی شکل میں. اس کے باوجود آپ کے جو ہارنے کے جواز ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں دیکھیں بہت سارے جو ہے ریزنز اور کازز ہو سکتے ہیں. مثلا مریم صاحبہ میرے حلقے میں آئی. حفیظ صاحب آئے جو کہ ایکس ہمارا چیف منسٹر تھا. میں فرسٹ ٹائم اپنی پارٹی کی پلیٹ فارم سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا. میں تو ہار گیا ٹھیک ہے, لیکن ہمارے چیف منسٹر بھی تو ہارے اور ان کے علاوہ ہمارے باقی جو ہمارے ایکس منسٹر صاحبان تھے وہ بھی تو ہارے. تو جی بی کا جو اوور آل سیناریو پوری پبلک بھی جانتی ہے, ہم بھی جانتے ہیں. اچھا, یہ حفیظ الرحمان صاحب کے گلگت کے اندر بڑی بڑی خدمات ہیں, اس کے باوجود ان کا ہارنا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ جو پری پول ریگنگ یا جو انہوں نے اپنے اسباب تیار کیے پاکستان مسلم لیگ نون کو ہرانے کے لیے, اس حوالے سے ہمارا وائٹ پیپر جاری ہو چکا ہے. اس میں زیادہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا. باقی رہی بات, اگر گلگت بلتستان کی تاریخ کو کھول کے اگر دیکھا جائے تو آج ہر کس و ناکس اس بات کا معترف ہے کہ حفیظ صاحب, اس کی ٹیم, میاں صاحب اور پوری پاکستان مسلم لیگ نون گلگت بلتستان نے ایک زبردست طریقے سے جو ہے ایک گورنمنٹ کی ڈیلیورنس دی ہے, پیس کو قائم کیا ہے, ٹوریزم کو بوسٹ اپ دی ہے, ڈیولپمنٹ کا اور انفراسٹرکچر کا ایک جو ہے ایک دنیا انہوں نے کھڑی کر دی ہے. یہ تو پوری دنیا مانتی ہے اور گلوبل پیس انڈیکس کے اندر جو ہے ہم ٹاپ آف دی لسٹ آئے. تو یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. ہم نے جو ڈیلیور کیا, ہماری حکومت نے جو ڈیلیور کی, اس کی کوئی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اچھا سر, آخری کہ جی بی پریس کے توسط سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے, اسپیشلی جو آپ کا حلقہ ہے حلقہ 5, وہاں کے عوام کو کیا آپ میسیج دینا چاہیں؟ میں آپ کے اس سورس کے وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کو الیکٹ کرنا, کسی کو جو ہے مینڈیٹ دینا مخالفت برائے مخالفت یا ذاتی پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے حلقے میں 2009 سے میں اسٹینڈ بائی ہوں. میں گرمی میں بھی ہوں, میں سردی میں بھی ہوں, میں سوشل ورک بھی کرتا ہوں, میں ایجوکیشن پہ کام بھی کرتا ہوں, میں سپریم کونسل کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں ہر فورم پہ, میں انجمن حسینیہ کی بھی کر رہا ہوں اور اپنی پارٹی کا پورے ضلع کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں یہ جو ہے پیغام دینا چاہوں گا اور مناسب سمجھوں گا کہ ڈیلیورنس کی بنیاد پہ, اہلیت کی بنیاد پہ, کارکردگی کی بنیاد پہ لوگ ووٹ کریں گے تو یہ مفروضات پہ کسی کو آگے کرنا, کسی کو پیچھے پش بیک کرنا یہ ٹھیک نہیں رہتا. یہ علاقے کے ساتھ یہ ایک وقتی جذباتی فیصلہ ہوگا, لیکن اس کے بڑے منفی نتائج مرتب ہوں گے جو کہ پورے علاقے کا اور پوری کمیونٹی کا نقصان ہوگا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سوشل میڈیا کو بھی بالخصوص اپنے حلقے کو اشارہ نگر کے حوالے سے میں بڑا بور ہوں. اس کا آئیڈیا دینا, اس کے اوپر بڑا ایفرٹس کرنا, یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے. آج اگر میں شکر گزار رہوں گا
ہمارے جاوید منوا صاحب اس وقت فائنانس منسٹر ہیں، اگر وہ یہ کام کر جاتے ہیں، خدا کرے یہ ہو، میں اس کا شکر گزار رہوں گا. میرا جو مشن تھا وہ ادھورا تھا، آج وہ یہ کر پا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے میری کامیابی ہے، اس کی بھی کامیابی ہے، پوری قوم کی کامیابی ہے. اور کہ جہاں تک کریڈٹ کی بات ہے، اگر یہ شاہراہ نگر بن جاتا ہے، میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، نہ کسی دوسرے فرد کا ہے. یہ کریڈٹ میری عوام کا کریڈٹ ہے، یہ میرے ضلع کا کریڈٹ ہے، یہ میری قوم کا کریڈٹ ہے. سر آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بڑی مہربانی.